بے شک 12 ربیع الاول کو پوری دنیا مسکرائی، خوش ہوئی، گھوم رہی ہے، جھنڈے لہرا رہی ہے، کمکمیں لگا رہی ہے، خوشیاں منا رہی ہے۔ 12 ربیع الاول کو کائنات کا ذرہ ذرہ خوش ہوا، اس لیے کہ ان کا شفیع آ گیا، ان کا مونس آ گیا، رحمت للعالمین ان کے لیے رحمت بن کر آ گئے۔ مگر 20 جمادی الاخر کو رحمت للعالمین کی رحمت بن کر فاطمہ آئی ہے۔ 12 ربیع الاول کو کائنات خوش ہوتی ہے، 20 جمادی الاخر کو وجہ کائنات محمد عربی خوش ہوتے ہیں۔ آج گھر میں سیدہ کائنات جناب زہرا کی ولادت، بیٹی بھی ایسی، اللہ بہادری کے قصے میں کیا سناؤں، بابا سے پیار کرتی تھی میں کیا سناؤں، کہ جناب سیدہ کون ہے، مگر بس اتنا سمجھ لیجئے گا کہ سیدہ وہ ہیں جن کا نور لینے کے لیے رسول میرا عرش پر گیا۔ شب معراج کی وجہ لوگ چاہے جو بتائیں، مگر امام طبرانی نے کہا ہے نور زہرا لینے گئے تھے محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان فاطمۃ الزہرا، فیضان ابو طالب، فیضان کربلا، میرے خواجہ کا ہندوستان۔ جنت دیکھنے گئے تھے، جنت صدقے میں بنی ان کے، آدم رہ کے آ گئے، رسول دیکھنے جا رہے، یہ کیسی فضیلت۔ ارے تھوڑا سنیے، تھک گئے تو کہیے، آدم رہ کے آئے جنت میں، رسول اتنا لیٹ دیکھنے جا رہے، یہ فضیلت تو نہیں ہوئی؟ سیر کو لیے گئے، عرش پر گئے، ہاہو کے مکان پہ، ہاہوت کے لاہوت کے مقام پہ، لیجئے آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے رسول وہیں تھے، انبیاء سے ملوانا مقصد تھا، پہلے پہ وہ ملے، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، ملوانا ہی تھا، تو سب آئے تھے اقصا میں، وہی ملاقات ہو جاتی۔ نماز لینے گئے تھے، روزہ یہیں آ رہا ہے، حج یہیں آ رہا ہے، زکاتوں کا حکم یہیں آ رہا ہے، نماز لینے گئے تھے۔ زہرا کا نور دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور امت کے لیے نماز کا تحفہ، نہیں سمجھے؟ 2 چیزیں لے کے آئے، امت کے لیے نماز، محمد کے لیے نور زہرا۔ نہیں سمجھے؟ ابھی بھی نہیں سمجھے؟ جب سمجھو کہ لیلۃ القدر تک میں آؤں گا کیسے؟ ابھی تو پہلے ہی لفظ پہ تقریر رکی ہوئی ہے۔ امت کے لیے نماز اور محبوب کے لیے نور زہرا، حبیب نور لے کے جائیے۔ نماز سب کو یاد ہے، زہرا کسی کو یاد نہیں ہے۔ نماز سب کو یاد ہے بھائی، جس کو برا لگے میں غلط پڑھ رہا ہوں، امام طبرانی کو جا کے کوسے، مجھے نہیں، کتاب کا پرنٹ آؤٹ یہیں چھوڑ کے چلا جاؤں گا، خوب پڑھیے گا جی، آپ نہیں، آپ نہیں۔ عزیزان محترم، نور زہرا لے کے آئے، گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی، اللہ نے قرآن کی آیت پڑھوائی، انا اعطیناک الکوثر۔ میں آگے بڑھ لے رہا ہوں، فصلی لربک وانحر۔ یہ کوثر اور ابتر کے بیچ میں وانحر اور فصلی کیوں آیا؟
اور یہ وقت جو ہے یہ 10 دن کی مجلس کا موضوع ہے، ایک دن کا تھوڑی ہے۔ میں وہ بات بتاتا ہی نہیں جو آدھی رہ جائے، آدھی پھر آئیے گا، نہیں صاحب، جتنی چھیڑی ہے وہ پوری ایک آیت پہ بات کیجیے۔ اے حبیب ہم نے آپ کو دیا کہ نہیں، وہ کوثر دے گا اللہ جنت میں، کوثر لیجئے۔ یہی تم سمجھ نہیں پائے، جو اللہ دے چکتا ہے بھوت کال میں، ماضی میں، پاسٹ ٹینس میں، اس کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ جو دینے والا ہوتا ہے اس کے لیے مضارع کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب اللہ عطا کرے گا تو آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ کوثر عطا کرے گا، کہا کوثر عطا کیا، تو اسی دنیا میں کوثر ڈھونڈنا پڑے گا۔ کون ہے وہ کوثر جس سے امت کو نفع مل رہا ہے؟ کیا کہنے کر دیا، بابا ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے رب کائنات نے۔ آقینا کا، ہم نے دیا، کیا دیا؟ یہ جو گود میں ہے زہرا دیا۔ قادریوں یہی زہرا ہے، چشتیوں یہی زہرا ہے، نقشبندیوں یہی زہرا، اشرفیوں یہی زہرا۔ یہ نہیں ہوتی تو کوئی سلسلہ نہیں ہوتا۔ کوئی سلسلہ نہ ہوتا۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہوں اپنے مقصد کی طرف۔ بیٹی زہرا گھر میں آئی، رسول اللہ کے دل، کلیجے، آنکھ کی ٹھنڈک۔ اب رسول آتے، خدیجۃ الکبریٰ سے کہتے، اپنی زوجہ محترمہ سے سیدہ کو دو، لیتے، بیٹی گود میں لیا، لوگ چومتے ہیں، مصطفیٰ سونگھتے تھے۔ ایک دن جناب عائشہ صدیقہ نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، سب بیٹیوں کو چومتے ہیں، آپ سونگھتے کیوں ہیں؟ کہا عائشہ، جب میں جنت میں گیا تھا مجھے ایک پھل دیا گیا، اس کی خوشبو زہرا کی خوشبو ایک جیسی ہے۔ عزیزوں آپ سمجھے نہیں، یہ وہ نبی زہرا کی خوشبو سونگ رہے ہیں جن کی خوشبو کا یہ عالم ہے۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ یہ وہ خوشبو ہے، رسول کا پسینہ مل جائے تو نسلیں مہک جاتی ہیں۔ فرقد اسلمی کہتے ہیں میری 4 بیویاں تھی، جب میں ان کے پاس جاتا تو پریشان ہو جاتی، میرے جسم کی خوشبو کے سامنے ان کی خوشبو پھیکی پڑ جاتی۔ چاروں سوکنوں نے مل کر کے ایک مہنگا عطر منگایا، لگایا، میں پہنچا تو خوشبو زائد، ہماری خوشبو غالب آ گئی۔ جب شوہر کا مقابلہ ہو تو سوتنے بھی ایک ہو جاتی ہیں۔ بیویوں نے کہا آخر کون سی خوشبو لگاتے ہو جو تمہاری خوشبو ہماری خوشبو پہ غالب آ جاتی ہے؟ تو پکڑ کر فرقد اسلمی نے کہا پہلے پوچھ لیتی ہوں۔
ہم کون سی خوشبو لگاتے؟ خوشبو نہیں لگاتے. ہم چھوٹے تھے جسم پہ پھنسیاں نکلتی تھیں, ہماری اماں دوا کر کر کے تھک گئیں. ایک دن رسول کے پاس لے کے گئیں کہ یا رسول اللہ, بیٹے کے جسم پہ پھنسیاں ہوتی ہیں, لا علاج ہے, علاج ہی نہیں ہو رہا ہے بار بار. سرکار نے کہا فرقد, جسم سے کپڑا نکالو. کہ جب سے جسم سے کرتا نکالا میں نے, رسول نے لعاب دہن لیا, میری پشت پہ لگا دیا. دانے تو ٹھیک ہو گئے, پھنسیاں تو ٹھیک ہو گئیں. اسی دن سے جسم ایسا مہک رہا ہے, جس مجلس میں جاؤ ہر خوشبو پھیکی ہو جاتی ہے. ارے یہ لعاب کی خوشبو ہے, زہرا تو خون ہے اپنا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ حیدری, فیضان فاطمہ زہرا, فیضان کربلا, فیضان آل رسول, یا بارز دمدار سیدی مرشدی, میرے خواجہ کا ہندوستان, علماء اہل سنت. یا اللہ, یہ ذکر زہرا کے صدقے میں تو جتنی برکتیں, رحمتیں, ثواب اتار رہا ہے, سب کی برکتیں عبد الخالق کے نکاح پہ نازل فرما. آمین آمین. اللہ ان کے دین و دنیا بنا. اے اللہ وہی برکت عطا فرما جو جناب زہرا اور علی مرتضیٰ کے نکاح میں. آمین. بھئی آمین تو کہو. عزیزو جلدی سے آگے بڑھو. جب لعاب لگ گیا تو یہ خوشبو ہے, تھوک مبارک. زہرا تو وہ ہے, رسول کہتے فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کیا کہنے ہیں؟ سبحان اللہ. نہیں سمجھے نہیں. ایک کاغذ دیجیے, میں جیب سے نکالوں گا کاغذ, تو وہ گورنمنٹ کا ہے, ریکارڈ ہو جائے گا. کاغذ سادہ دیجیے. کیا کہا رسول اللہ نے؟ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ضائع کر دیں, کر دیجیے. چلو. ٹکڑا سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ اس کا ٹکڑا ہے. کیا بات ہے, سمجھے نہیں؟ میں سمجھاؤں گا ابھی, میں ابھی سمجھاؤں گا آپ کو, پھر آپ سمجھیں گے. یہ ہے ٹکڑا, اس ٹکڑے کو کہتے ہیں قاری صاحب, اس ٹکڑے کو بدعا نہیں کہیں گے, اس ٹکڑے کو کہیں گے جز. سرکار کو کہنا چاہیے تھا فاطمہ تو جز منی, فاطمہ تو جز من قلبی, فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. نہیں, فاطمہ تو بضعۃ منی. دے دوں ہوم ورک, حل کر کے لائیں گے اگلی بار تک. نہیں جی, یہ کسی پیاسے کی محفل نہیں ہے, یہ ساقی کوثر کی محفل ہے. جب کسی شے میں سے ایک ٹکڑا نکلے اور وہ مراد ہے تو وہ ہوتا ہے جز. بھئی ٹکڑا یہ بھی ہے, ٹکڑا یہ بھی ہے, یہ زیادہ ہے یہ کم ہے, اس کو کہیں گے جز, اس کو کہیں گے بدعا. فاطمہ تو بضعۃ منی, ٹکڑا نہیں ہے, میرے جگر کا پورا حصہ فاطمہ ہے. ارے واہ, ارے واہ 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 واہ, بھائی بالکل نہیں بات. واہ 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 واہ, ارے واہ 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 واہ, سبحان اللہ. سبحان. کسی شے کے 10 حصے کر دو, 10, 7, 8, 9, ایک طرف کر دو, 7 ایک طرف کر دو, 3 ایک طرف, تو 7 کو کہیں گے بدعا, زیادہ حصہ. 8 کو کہیں گے بدعا, 1 رہے گا کہیں گے جز, 2 رہے گا کہیں گے جز, 3 رہے گا کہے جز. یعنی کسی شے کا 9واں حصہ, 90%, 90% حصہ کو بدعا کہیں گے. رسول نے یہ نہیں کہا
فاطمہ جزء من القلبی، کہا بضعۃ منی، میرے جگر کا کل حصہ ہے۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے بابا؟ اور لے کے چلوں گا آپ کو، اور لے کے چلوں آگے، ایسے سنیں گے آپ۔ ادھر والے زور سے بولے نعرہ حیدری، عظمت فاطمہ الزہرا۔ میرے ساتھ سنیے گا، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور فاطمہ زہرا کا ایک لقب ہے لیلۃ القدر۔ یہ لیلۃ القدر کیا ہے وہ اللہ بتائے گا قیامت میں، مجھ سے نہ پوچھیے گا، میں تو صرف اس کی ایک تشریح جانتا ہوں۔ کسی شے کے، کسی واقعے کے واقع ہونے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مکان، ایک ہوتا ہے زمان۔ میں ایک دم مدرسے میں آ گیا ہوں، 9 کی کتاب پڑھ رہا ہوں سب۔ کوئی فعل یا تو کسی زمانہ میں ہوتا ہے یا تو کسی مکان میں ہوتا ہے، یہ تو زمان میں یا مکان میں۔ مثال سنیے، 20 تاریخ کو کشن داس سرائے میں، منڈی کشن داس سرائے میں 22 فروری کو منڈی کشن داس سرائے میں امام بارگاہ کے پاس، امام باڑہ نہیں، بارگاہ، امام بارگاہ کے پاس جشن نکاح سیدہ کائنات رکھا گیا ہے۔ ایک صاحب 21 تاریخ کو آ گئے، بعد نماز عشاء منڈی کشن داس سرائے امام باڑے والے میدان۔ مکان صحیح ہے پر زمانہ صحیح نہیں، 22 تھا 21 کو آئے۔ سمجھیے گا۔ اور ایک صاحب 22 تاریخ کو بعد نماز عشاء چلے گئے پاک بڑا مراد آباد۔ وہ امام باڑے کو پاک بڑا سمجھ لیا، وہاں گئے تو کچھ بھی نہیں، کہ دیکھو تمہارا زمانہ تو صحیح ہے، مکان صحیح نہیں۔ لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر کی رات میں قرآن اترا۔ کہاں؟ قلب محمد پر، قلب رسول پر قرآن اترا۔ میں لا رہا ہوں وہیں پہ، کہاں اترا؟ قلب رسول پر اترا۔ قرآن لوح محفوظ سے رسول اللہ کے قلب پر اترا، تو قلب رسول لیلۃ القدر کا مکان ہے۔ فاطمہ اسی مکان کا جز نہیں، بدا ہے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا نہیں، فاطمہ اس لوح قرآن جگر مصطفیٰ کا ٹکڑا ہے۔ ارے نہیں سمجھے، میری جملوں کی داد نہیں مل رہی ہے آپ سے، پہلی بار میں آپ سے داد مانگ کے لے رہا ہوں۔ رسول یہ نہیں کہہ رہے فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا، فاطمہ لوح قرآن جگر مصطفیٰ کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ لیلۃ القدر ہے۔ اس جگر پر ایک قرآن صامت اترا، جس پہ تیر چلے، نیزے چلے، وہ نہیں بولا۔ زہرا کے بطن میں قرآن ناطق حسین آیا۔ جہاں قرآن اترے وہ لیلۃ القدر ہے۔ جناب زہرا کون ہے؟ اس مبارک بطن میں کبھی حسن آیا ہے، کبھی
ابھی تین آیا ہے، قرآن ناطق بن کے آئے ہیں۔ اسی لیے حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھ کے بتایا میں لیلۃ القدر کا بیٹا ہوں۔ وہ قرآن لفظی لیلۃ القدر میں قلب محمد پہ اترا، یہ قرآن ناطق جناب زہرا کے بطن پہ اترا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری لبیک یا حسین فیضان فاطمۃ الزہرا۔ سبحان اللہ۔ عزیزوں یہ رٹ کے نہیں آیا، یہ وہ مطالب ہیں جو قلب پہ اتر رہے ہیں۔ واللہ میں نے آج سے پہلے جا کے پوری ریکارڈنگ چیک کر لیجئے، کہیں یہ بیان نہیں کیا۔ یہ منڈی کشنداز سرائے سنبل والوں کی محبت ہے اہل بیت سے، مجھ سے نہیں۔ جو میری محبت میں آیا وہ ابھی چلا جائے، جو زہرا کی محبت میں آیا وہ بیٹھا رہے۔ ہمیں خدا کی قسم اپنے محب کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے پیار کرنا، ہمیں ضرورت ہے اہل بیت کے محبین کی۔ آپ جناب زہرا کے محب ہو جائیے، نہیں زہرا کے نہیں، قلب جگر مصطفیٰ بدعت رسول۔ وہ عرش پہ ایک لوح تھا، یہ فرش پہ لوح ہے جس کا 9واں حصہ جناب زہرا ہے۔ وہ عمر آئی، سیدنا ابو بکر سیدنا عمر آئے، یا رسول اللہ اپنی بیٹی کا رشتہ ہمارے ساتھ کر۔ میں آ گیا اس لیے کہ اب جگر کی طاقت جو ہے وہ ساتھ چھوڑ رہی ہے، میرے ساتھ چلیے گا جب تک میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ عزیزان محترم، رسول خدا نے جو جواب دیا، یہ نہیں کہا سوچ کے بتائیں گے، ابھی مشورہ کر کے بتائیں گے۔ اللہ نے مجھے یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ میں زہرا کے نکاح کا رشتہ خود کروں۔ یا رسول اللہ، کائنات کی بیٹیوں پہ آپ کا اختیار ہے، زہرا پہ نہیں ہے۔ سورج کو آپ بھلا لیں، چاند کے 2 ٹکڑے کریں، درختوں کو قدموں میں جھکائیں، کنکر سے کلمہ پڑھوائیں، جانوروں سے گفتگو کریں، ایڑی مار کے زمین سے پانی نکالیں، فرشتے آپ کے در پہ آئیں، آپ مختار دو عالم ہو کر کہتے ہیں اختیار نہیں ہے۔ کہاں مجھے اختیار نہیں ہے، میں بہت اندر نہیں جا رہا، جان بوجھ کے نہیں جا رہا، کیونکہ یہاں پھنس جاؤں گا تو آگے نہیں جا پاؤں گا۔ اس کے لیے عزیزان محترم غور فرمائیے گا۔ پھر ایک دن صاحب حلقہ، باعث کل کفا، علی مرتضی، فاتح خیبر، اللہ اکبر، علی مرتضی، دل میں خیال آیا، یا کسی نے کہا یا کسی نے بتایا، بعض روایت میں حضرت عمر حضرت ابو بکر نے کہا علی تم بھی جا کے رشتہ مانگو، جاؤ۔ کہ مولائے مرتضی آئے، چہرے کا رنگ زرد ہے، نگاہیں جھکی ہیں، جسم لرزہ براندام ہے، رسول کے سامنے آ کے بیٹھے ہیں۔ رسول نے دیکھ کے کہا علی کیا بات ہے، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ علی نے اشارے سے کہا نہیں۔ علی مانگتے کیوں نہیں؟ کہ مانگ تو لوں، میں مشکل کشا ہوں، پہلی بار کچھ مانگنے آیا ہوں۔ کیا کہنے ہیں
مشکل کشائی مانگنے کی اجازت نہیں دے رہی، جبریل آ گئے، کہاں رہ گئے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان فاطمۃ الزہرا، میرے خواجہ کا ہندوستان۔ شرماتے کھڑے ہیں، رسول سے بالکل مانگیں گے، رسول سے نہیں مانگیں گے تو علی کس سے مانگیں گے؟ مگر آواز نہیں نکل رہی، خاموش کھڑے۔ اتنے میں جبریل امین بارگاہ رسالت میں پر تولے ہوئے آئے، یا رسول اللہ، اللہ نے زہرا کا نکاح عرش پہ علی کے ساتھ پڑھ دیا، آپ زمین پہ پڑھا دیں۔ زمین پہ نکاح پڑھا دیں۔ اب رسول اللہ کے دل میں نہ جانے کیا بات آئی، پوری کتاب رکھی ہے، پڑھیے گا، بڑا مزہ آئے گا۔ ایک ایک بچے کے ہاتھ میں کتاب دے دیجئے تاکہ وہ سکشم ہو جائیں، جواب دینے والے ہو جائیں۔ غور سے سنیے گا۔ جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ نے عرش پر زہرا سے علی کا نکاح پڑھا دیا ہے، تم زمین پر آپ بھی پڑھا دیں۔ زمین پر پڑھا دے جبریل، میری بیٹی کا نکاح عرش پہ اللہ نے پڑھا دیا۔ ہاں، کہ کیسے؟ اتنا کافی نہیں تھا پڑھا دیا؟ رسول کہہ رہے کیسے؟ کہا بیت المعمور کے سامنے اللہ نے اپنے مقام محمود کی کرسی لگوائی، اس پہ اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوا، اور 40,000 نور کے ممبر بچھے، 40,000 فرشتوں کو درخت طوبہ کے پتوں پر انویٹیشن کارڈ بانٹا گیا۔ بس تصور کیجئے گا، درخت طوبہ کے پتوں پر شادی مبارک کا کارڈ بٹا، فرشتے بارگاہ عزتی کے حکم سے ممبروں پہ آ کے جلوہ افروز ہوئے، اور طوبہ کے درختوں کو حکم ہوا کہ پورے مجمع پہ سایہ کرے۔ پورے مجمع کو سجایا گیا، درختوں نے اپنے سپیروں کو، اپنے شاخوں کو پھیلایا۔ اللہ رب العزت نے جناب زہرا سے علی کا نکاح پڑھا، مہر میں حوض کوثر دیا، پانی ہے مہر فاطمہ زہرا، مہر دیا، اور درخت طوبہ کو کہا کہ مسکراؤ، جھومو۔ وہ ہلے، ان سے ایک ایک پتا ایک ایک فرشتے کی گود میں گرا، یہاں تک کہ اس پہ لکھا تھا انا مغفور لہم من النار، مغفور من النار۔ کا وہ فرشتے اس پتے کو ہاتھ میں لے کر کے دوسرے فرشتے کو دے کے جناب زہرا کی مبارک نکاح کے مبارک بات کی جو ہے مبارک بادیاں ایک دوسرے کو پیش کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت آئے گی یا رسول اللہ، اور میدان محشر میں آپ کی اہل بیت سے محبت کرنے والے پریشان حال آئیں گے۔ ایک ایک فرشتہ جس کے ہاتھ میں وہ پتا ہے، وہ ایک ایک محب اہل بیت کے بغل میں اترے گا، دھیرے سے پتا دے کے کہے گا ابھی جب تو میزان پہ پہنچے، نامہ اعمال تولے جائیں تو سن، یہ پتا اپنے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دینا، تجھے بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے۔ برکت نکاح زہرا، سیدہ کی نکاح کی برکت۔ رسول نے پورا سینیریو سنا، منظر
پورا سنا، خوش ہوئے، کہا علی، میں بات ختم کر رہا ہوں، ارے علی بولتے رہیے علی اللہ نے حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، گھر میں گئے، بیٹی اللہ نے رشتہ بھیجا، لائیے ایک رشتہ، ارے یہ کہانیاں ہیں، جوڑے جنت میں بنتے ہیں، ایک جوڑا جنت میں بنا، کیا کہنے کا آدم کا، دوسرا بنا جناب زہرا کا، تیسرا کوئی نہیں بنا جنت میں، سب یہی بنے۔ بے شک بے شک وہ تو برابری کرنا چاہتے ہیں نا اچھے لوگوں کو، واہ بھائی واہ غور کیجئے گا، بیوی بیٹی کو، بیٹی آپ کا رشتہ اللہ نے بھیجا ہے، قبول ہے کہ اللہ نے بھیجا ہے تو پھر کیا ہے کا مہر کیا ہوگا؟ واہ مہر کیا ہوگا ہمارے یہاں جیسا نہیں، شادی میں دو چار بوڑھے آپس میں لڑتے ہیں مہر کتنا ہوگا، بیٹی سے پوچھئے مہر کتنا ہوگا، گھر کے بوڑھے نہیں بتائیں گے مہر کتنا ہوگا، بیٹی بتائے گی مہر کتنا ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹی سے پوچھو، رسول پوچھ رہے ہیں، شارع ہیں جو کہہ دیں وہ شریعت ہے، کہہ دیں وہ شریعت واہ 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 پھر بھی پوچھ کے بتا رہے تاکہ امت کی بیٹیوں سے پوچھا جائے، امت کے بوڑھے طے کرتے ہیں ان کا مہر ہے، تھوڑی اصلاح معاشرہ بھی ہو جائے نا، ہاں بالکل بالکل مہر بیٹیوں سے پوچھئے، رسول نے پوچھا بیٹی مہر کیا ہو، کا رشتہ کس نے بھیجا ہے؟ اللہ، کہ پھر بابا مہر بھی ایسا ہوگا، کہا کیا؟ کہا اپنے اللہ سے وعدہ لے لو، اپنے رب سے وعدہ لے لو، قادر و قدیر سے وعدہ لے لو، رب کائنات سے وعدہ لے لو کہ میں مرضی مولا کے مطابق علی سے نکاح تو کر رہی ہوں، اس کا مہر یہ ہوگا، قیامت میں جس کو چاہوں گی اس کو بغیر حساب آپ کا رب بخش دے گا۔ ارے جو نمک کھا کے بھول جائے نمک حرام ہوتا ہے، جو زہرا سے نفرت کرے ان کے بیٹوں سے دشمنی رکھے وہ شفاعت حرام ہوتا ہے۔ علماء کا اس پہ اتفاق ہے، رسول اللہ کے بعد قیامت کے میدان میں جو شخصیت سب سے زیادہ شفاعت کروائیں گی وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں آگے چلوں؟ رسول خوشی خوشی باہر ہے، رسول باہر، کیا مزاج زہرا ہے، نہیں سمجھے نہیں، کیا مزاج زہرا ہے، کچھ ہوا؟ کیا مزاج زہرا ہے، رسول سفر میں، حجر میں، گھر میں، مکان میں، بازار میں، غزوے میں، سریا میں، جہاں جا رہے ہیں، یہاں تک کہ معراج میں بھی گئے، یا ربی حبلی امتی، امت نہیں بھول رہے، بیٹی غار میں، مہر میں، بچوں کی شہادت پہ امت کو نہیں بھول رہے، نبی کہہ رہے اللہ میری امت زہرا کرے یا پروردگار میرے بابا کی امت، فاطمہ تو بدعۃ منی، مزاج مصطفیٰ کی امین ہے فاطمہ۔ سیدہ ہیں امینہ آمنہ، مزاج مصطفیٰ،
ایسی بیٹی پہ نبی فخر کرے کیوں نہیں؟ اللہ اللہ، میں بہت سی باتوں کو سینسر کر گیا. عزیزان محترم باہر آیا، علی مبارک ہو. چہرہ جھکا، مسکرا، بڑے با حیا تھے. جس کی حیا کی قسمیں قرآن کھائے، جس کی طہارت پہ قرآن گواہی دے. ہاں اللہ اللہ. مریم کے لیے قرآن میں آئے ان اللہ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک. طہرک کا لفظ بتا رہا ہے مریم کتنی پاک ہیں. طہرک کہے گا مریم پاک ہیں. یطہرکم تطہیرا بتائے گا یہ پنجتن کتنے پاک ہیں. جناب مریم کی پاکی تو قبول کر لیتے ہیں، زہرا کی بات آتی ہے. یطہرکم تطہیرا. باب تفصیل سے ہے، اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے وہ میں آپ کو کیا بتاؤں. یہاں چھیڑنے والی بات ہی نہیں ہے. درسگاہوں کی بات درسگاہوں میں، جلسوں کی بات جلسوں میں. بس اتنا سمجھ لو اللہ خوب پاک، ہر عیب، ہر نقص، ہر برائی، ہر شے سے پاک. کتنا پاک؟ حسین منی وانا من الحسین. اب مصطفیٰ کی پاکی دیکھیے، حسین کی پاکی برابر. جو کل کا حکم وہی جز کا. اللہ اللہ. جو رسول کی صحبت پا جائے کبھی برائی اس پہ اثر نہیں کرتی. جس کی رگوں میں رسول کا خون گردش کر رہا ہو. علی یا رسول اللہ نے رشتہ بھیجا جی، زہرا نے اجازت دے دی جی. نکاح کے لیے کیا ہے تمہارے پاس؟ حضور آپ نے تو پالا ہے، آپ نے کچھ جمع کیا نہیں، تو علی کیسے جمع کرے؟ مزاج حیدر سمجھنا ہے، مزاج مصطفیٰ سمجھیے. مزاج مصطفیٰ سمجھنا ہے، مزاج مرتضیٰ سمجھ لیجیے. کچھ جمع نہیں کیا ہم نے، آپ نے تو بتایا سب لٹا دو، سب لٹا دو، سب لٹا دیا. تو کچھ تو ہے. تو دیکھیے تلوار آپ نے دی ہے لڑنے کے لیے، وہ ہے. اچھا گھوڑا آپ نے دیا تھا تحفے میں، وہ بھی ہے. زرہ آپ کو آئی تھی حبشہ سے، آپ نے مجھے دے دیا تھا. زرہ لوہے کی پہننے والی تاکہ تلوار اور تیر لگے نا، وہ بھی ہے. 3 چیز ہے میرے پاس. آپ نے 3 چیز دی تھی، 3 ہے، چوتھی کوئی چیز نہیں میرے پاس. جو آپ نے دیا وہی میرے پاس ہے. جو رسول دیں گے وہی تو علی کے پاس ہوگا. جو رسول نے علی کو دیا نہیں وہ تم ڈھونڈ کیوں رہے ہو؟ تین چیز دی تھی، 3 میرے پاس ہے. علی تلوار تو رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ تلوار کی ضرورت اسلام کو ہے، علی کو نہیں ہے. علی کو نہیں ہے، کیونکہ علی تو تلوار خالی باہر نکال کے کھڑا ہو جائے تو بات ختم ہو جاتی ہے. اعلان نبوت کے بعد 10 سال تک یہی تو ہوتا رہا. علی تلوار نکالے، رسول کہنے نہیں علی ابھی وقت نہیں، وقت نہیں، وقت نہیں. شب ہجرت سرکار چلے گئے، علی اٹھے، امانتیں وغیرہ دیں، دے کے جانے لگے. مشرکین مکہ نے کہا گھیرو مارو، جانے مت دو. یہی ہے رائٹ ہینڈ، یہی ہے رائٹ ہینڈ. مارو گھیرو جانے مت دو. گھیر لیا علی کو. علی نے کچھ نہیں کیا، تلوار پکڑی، آدھی کھینچی، کہ تلوار دیکھ لو.
اب تک نیام سے باہر آتی تھی تو میرے حبیب میرے آقا ہاتھ پکڑ کے کہتے تھے وقت نہیں ہے. آج آئینہ نہیں نزدیک، اس لیے کہ ہاتھ پکڑنے والا ہے نہیں. واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے. اب کوئی روکنے والا ہے نہیں، سارے واپس چلے گئے. علی تلوار کی تمہیں ضرورت ہے، اسلام کو ضرورت ہے، کیا کہنے. اور گھوڑے کی ضرورت تم کو ہے کیونکہ تم سفر کرتے ہو. اور علی سرہ کی ضرورت نہ اسلام کو ہے نہ تمہیں ہے، اس لیے کہ کوئی تم پہ حملہ کرے یہ تم موقع دیتے نہیں، کوئی تم سے بچ کر بھاگ جائے زندگی میں. دیکھو ایک نقطے کی بات بتاؤں، جتنے حاشیے بیٹھے میرے بھائی وہ سبحان اللہ ضرور کہیں گے. آپ کی سبحان اللہ کا خواستگار ہوں. آج نعرے نیچے سے لگے نہیں ہیں، ویسے اچھا نہیں لگے تو مجھے زیادہ بولنے کا موقع مل رہا ہے، مگر عزیزان محترم غور سے سنیے گا. علی نے زندگی میں ایک ہی بار تیز ترار گھوڑا استعمال کیا، دل، وہ بھی گھوڑا نہیں تھا، خچر، دل، ایک ہی بار. باقی ہمیشہ علی نے وہ گھوڑا استعمال کیا جو بہت تیز نہیں بھاگتا تھا. کس نے پوچھا علی تم تیز رفتار گھوڑا کیوں نہیں لیتے؟ تیز رفتار گھوڑا کیوں نہیں لیتے ہو؟ کہا کیوں لوں؟ اس لیے کہ تیز رفتار گھوڑا وہ دو آدمی لیں گے، ایک وہ جسے دشمن کو دوڑا کے مارنا ہو، پیچھا کرنا ہو، اور علی کسی کو دوڑا کے مارتا نہیں ہے، جو بھاگا بھاگا. دوسرا وہ جسے محاذ سے واپس پلٹ کروانا ہو. علی جنگ سے کبھی واپس بھاگتا نہیں، دشمن کو کبھی کھدیڑتا نہیں. اسی لیے تو میر امن نے کہا تھا اسپو زنو شمشیر کسے بود. میر امن نے کہا تھا، جامع مسجد کے سامنے چائے پہ بیٹھتے تھے غالب اور یہ، وہ ایک مصرع رات کو بڑی مشکل سے نکال کے لائیں، نیچے دوسرا مصرع لگا دیں، مشہور ہو جائے غالب کا شعر ہے، غالب کا شعر ہے، غالب کا شعر ہے. میر امن آئے بہت خوش تھے. آج بولے بھائی کیوں خوش ہو؟ کہ مصرع ہوا ہے. کہ بتاؤ. کہ نہیں بتاؤں گا. ارے کہا بتاؤ. نہیں بتاؤں. بتاؤ. نہیں بتاؤں. بتاؤ. ارے کہا بتا ہی دو. تو میر امن نے کہا میں مصرع لگاؤ گے؟ نہیں. کہا نہیں لگاؤں گا. کہا سنو مصرع یہ ہوا ہے، اس گھوڑا، زن عورت، شمشیر تلوار، اسپو زنو شمشیر کسے بود. غالب کے ہاتھ سے پیالی چھوٹی، کھڑے ہو کے کہا واللہ علی بود، علی بود، علی بود. واہ واہ واہ، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نا بالا خوار. یہی شان ہے غالب کی. واہ واہ. بھائی میں شعر نہیں پڑھ رہا کسی کا. کل کوئی کہہ دیکھو ممبر پہ غالب کی تعریف ہو رہی تھی، علی کی تعریف انہیں ہضم ہی نہیں ہو رہی ہے، اور علی کی تعریف سے فرصت ملے تو میں کسی اور کی تعریف کروں گا. وہ زنو شمشیر کسے بود، واللہ علی بود، علی بود، علی بود. علی کی بیوی، علی کی تلوار، علی کا گھوڑا، تینوں علی کا نہیں ہے. یہی تو لانا چاہتا ہوں، تینوں علی کا نہیں ہے. گھوڑا رسول نے دیا، تلوار رسول نے دی، بیٹی رسول نے دی. علی کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. علی سے بغض نہ کرو، علی کا اپنا کچھ بھی نہیں. علی کے پاس جو کچھ بھی ہے رسول کا ہے. اب کرو. کالی زرہ بیچ دو، یہ ہوگا مہر.
علی نے کہا ٹھیک ہے، 410 درہم میں یا 19 میں یا 420 درہم میں یا 500 درہم میں زرہ بکی، زرہ بیچ دی، لے کے آئے رسول کی بارگاہ میں، حضور نے 20 درہم نکالا، کہا اس کے چھہارے، خوشبو اور ایک نئی قمیص لے لو، 400 درہم علی تم بطور مہر دینا۔ ٹوٹل اس کائنات کے مقدس جوڑے کا بجٹ ہے شادی کا 420 درہم، 20 کل خرچے میں 400 درہم مہر۔ ہمارے یہاں شادی کا بجٹ ہوتا ہے 5 لاکھ، مہر ہوتا ہے 1100 روپیہ۔ واہ کیا فرق ہے، صحیح بات، اور ہم سے کہلوا لو خالی ہم عاشق رسول، دیکھو آپ ٹرک پہ چڑھ کے بولے۔ مہر کی رقم بڑھائیے۔ شادی میں نے جو کچھ پڑھا ہے بس یہی ہے، مہر ولیمہ نکاح، مہر ولیمہ نکاح، مہر ولیمہ نکاح۔ اس کے بعد 200 مشٹنڈے جو آپ کے ساتھ بارات کے نام پہ گئے تھے لڑکی والے کے یہاں، اس کھانے کا حساب قیامت میں آپ دیجئے گا، شریعت میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ واہ 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 واہ، یہ تو بیٹی پال کے دے، اوپر سے آپ کے 200 مشٹنڈوں کو کھلائے بھی۔ یہ کہا ہے، یہ اسلام نے نہیں سکھایا، یہ ہم اور آپ نے بغل والے مذہب سے ادھار لے لیا ہے۔ صحیح بات، تمہارا نکاح تمہاری اسمبلی میں ہو، نہیں سمجھے؟ تمہارا نکاح تمہاری اسمبلی میں ہو، مسجدیں ہماری اسمبلی ہیں، یہاں ہمارے نکاح کے، طلاق کے، میراث کے تمام معاملات حل ہونے چاہیے۔ ورنہ ظہر بعد تالا، عصر بعد تالا، مغرب بعد تالا۔ رسول اللہ نے کمیونٹی سینٹر دیا تھا، مسجد کا تقدس تو پامال ہوا ہی، مسجد کا جو استعمال تھا وہ بھی پامال۔ ہاں، نکاح مساجد میں پڑھوائیے، اس کی برکت دیکھیے، پھر سیدھا دوسرے دن ولیمہ۔ ابھی کل کوئی فتویٰ دے دے گا، فقہ حنفی میں لکھا ہے 1 کھجور کی گٹھلی پہ کر لیجئے نکاح۔ فتویٰ باز بھی تو ہمارے پاس ہے۔ ارے بھائی، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، صرف 1 کھجور کی گٹھلی ہو، وہ اس پہ نکاح کرے، اور جس کے شادی کا بجٹ ہی 10 لاکھ روپیہ ہو، وہ کیوں کھجور کی گٹھلی پہ کرے؟ جو جہیز کے نام پر 5 لاکھ روپے لے رہا ہے، وہ 3 لاکھ روپے مہر کیوں نہیں دے سکتا؟ بھلے یہ مجھے بتائیے۔ اصلاح یہاں سے شروع ہے۔ کثرت طلاق کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں نکاح میں مہر کی شرح کم ہوتی جا رہی ہے، 1100 روپے، 2100 روپے، بہت دیا تو 5000 روپے۔ اگر 10 لاکھ کی شادی کے بجٹ میں 50,000 روپیہ بھی ہو گیا مہر، تو کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ آئیے رسول اللہ کے یہاں دیکھیے، کائنات کی سب سے بہترین شادی ہو رہی ہے، 420 درہم کا بجٹ ہے، 400 درہم جو ہے وہ مہر میں جا رہے ہیں، 20 درہم میں تمام معاملہ ہو رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑا ہے ہم نے اور آپ نے، سب نے۔ مہر کی شرح کو بڑھائیے۔ بعد طلاق یہ وہی قیمت ہے جس سے اس خاتون کا سیٹلمنٹ ہوگا لائف کا۔ یہ مہر کیا ہے؟ گارنٹی منی ہے۔
ایک عزم انسان کا کٹ جائے اس کے بدلے میں آپ سامنے والے سے کتنا کمپنسیشن لیں گے؟ وہی کمپنسیشن مہر کا ہونا چاہیے. عزیزان محترم، اس پہ مستقل ایک بات اور ایک تقریر ہونی چاہیے کہ مہر کہتے کس کو ہیں، مہر کی اہمیت کیا ہے. سسرال سے ملنے والی گاڑی پہ جب آپ چلیں گے تو پیچھے والا یہ نہیں کہے گا گاڑی بہت اچھی ہے، ہمیں سسرال سے ملی ہے. کوئی اہمیت نہیں. اگر آپ کی قسمت میں ہے تو وحدہ لا شریک بغیر وہاں سے لیے ہوئے آپ کو دے دے. ہمارے یہاں ایک مسکنسپشن دیا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کے جہیز میں 2 چمڑے کے تکیے، 1 چٹائی، 1 مشکیزہ، 1 مسلح دیا. جہیز نہیں تھا. علی رسول کے گھر میں بڑے ہوئے تھے، زہرا رسول کی بیٹی تھی. جب نکاح ہو گیا تو داماد اور بیٹی کو الگ کیا تو زندگی گزارنے کا سامان دیا تھا. بیٹی اور داماد کو جہیز نہیں دیا تھا. اس مقدس اشیاء کو جہیز کہہ کر گناہ میں نہ پڑیے. لفظ جہیز عرب کا کانسیپٹ نہیں ہے، یہ فل ٹو فلیش ہندوستان کے ہندو کلچر کا حصہ ہے جو مسلمانوں میں آ گیا. کلمہ تو پڑھ لیا، بت تو چھوٹ گئے، جہیز نہیں چھوٹا. اور یہ فیصلہ نوجوانوں کو کرنا پڑے گا. اس پہ ایک مثال سن لو اور بات کو میں اختتام پہ لے کے چلا ہوں. مولا کائنات علی مرتضیٰ مسجد کے پاس آئے. باہر ایک شخص بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں اپنے خچر کی لگام دے کے کہا میرا خچر سنبھال، میں آتا ہوں. مسجد میں گئے، نماز پڑھ کے باہر نکلے تو مٹھی میں کچھ تھا. باہر دیکھا تو کیا، خچر کھڑا ہے مگر اس کی لگام نکال کر کے وہ آدمی فرار. علی مرتضیٰ مسکرائے، 2 درہم دے کے قمر کو کہا قمر جاؤ بازار سے نئی لگام خرید کے لاؤ. قمر گیا لگام خریدنے، کیونکہ قمر غلام تھا. ایک شخص لگام بیچ رہا تھا، اس سے لگام لیا، پہچان تو گیا یہ وہی لگام ہے جو خچر میں نے کل لگائی تھی. آئے اور لگام پہنائے، کہا آقا یہ وہی لگام ہے جو شخص لے گیا تھا، مل گیا. علی مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کیا بتائیں، میں جب نکلنے لگا باہر تو خیال آیا اس نے میرے خچر کو سنبھالا ہے، ضرورت مند ہے، اس لیے 2 درہم میں نے نکالے کہ میں اس کو بطور انعام دوں گا. اگر وہ صبر کرتا تو انعام کی صورت میں حلال 2 درہم ملتے. اس نے صبر نہیں کیا، چوری کی صورت میں حرام میں وہی 2 درہم ملیں گے وہی جو قسمت میں ہوگا. جلدی کرو گے حرام راستے سے ملیں گے، اور صبر کرو گے اللہ حلال راستے سے عطا فرمائے گا. ملیں گے وہی 2. یہ فلسفہ میرے مولا نے ایک دم صاف طور پر سمجھا دیا. سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آئے تو آپ کی مرضی ہے. صرف مولائی کہنے سے کام نہیں چلتا، نعرہ لگانے سے کام نہیں چلتا، مجلسوں میں چیخنے سے کام نہیں چلتا، عمل ہونا چاہیے. رسول اللہ نے بلایا، اصحاب کی محفل جمی، دولہا بن کر علی آئے، خوش و خرم، ہاتھ میں تلوار، جسم پہ نئی پوشاک، گھوڑے پہ سوار ہو کر کے رسول اللہ نے خطبہ نکاح پڑھا. ایک خطبہ عرش پہ ہوا، ایک خطبہ فرش پہ ہوا. زہرا کو اسی لیے 2 فیضان ملا، ایک جناب زہرا کی عرشی اولاد، ایک فرشی اولاد. عرشی اولاد میں حسن، حسین، زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی الجواد، علی النقی، حسن عسکری، امام مہدی.
فرشی اولاد میں سرکار غوث اعظم غریب النواز مخدوم اشراف شاہ برکات. دو مہر کے اللہ نے دو سمندر دو دریا جاری کیا. دونوں سے ہم فیضان پا رہے ہیں, صبح قیامت تک پاتے رہے ہیں. اور جب بدائی کا وقت آیا تو رسول نے جو جملہ استعمال کیا ہے, فرمایا لولا, پڑھ دوں؟ لگتا ہے آپ نے اصلاح تھوڑی کر دی تو ناراض ہو گیا. ناراض نہیں ہوئیے گا. یہ مولائیت اسی کو کہتے ہیں کہ علی قلب و جگر میں اتر. عزیزان محترم, فرمایا رسول خدا نے اگر علی نہ ہوتا تو زہرا کا کفو کا کوئی رشتہ نہ ہوتا. اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کے برابری کا کوئی, زور سے بولو, کوئی کف نہ ہوتا, کوئی برابری کا رشتہ نہ ہوتا. علی نہ ہوتے تو علی ہے جو زہرا کی برابری کر رہے ہیں. نہیں سمجھے آپ؟ دو کتابیں اہل سنت کے نزدیک بڑی مشہور ہیں, بخاری مسلم. بخاری مسلم دو کتابیں ہیں. وہ تو مصحف ہے, کلام ربانی ہے, اس کی تو بات ہی نہیں ہے. دو کتابیں, بخاری مسلم. بخاری کو اوپر رکھتے ہیں, مسلم کو نیچے. بعض محدثین بخاری کو نیچے رکھ کے مسلم کو اوپر رکھتے ہیں. یہ ہے آپس میں ہے. سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ ارے بولیے نا بھائی. کوئی کہنے والا یہ کہے کہ بھائی اگر مسلم نہ ہوتی تو بخاری سے بہتر کوئی کتاب نہ ہوتی, مگر مسلم ہے. کبھی کبھی اس طریقے سے بھی تعریف کی جاتی ہے, اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کف نہ ہوتا. بڑی جلدی سمجھ گئے آپ. چلے صبح ہوئی دوسرے دن, دیکھیے میں نے بیچ کا بہت حصہ کٹ کر دیا. دوسرے دن صبح ہوئی, اس لیے کہ اتنے فون آ رہے ہیں مجھے, میں خود ڈسٹرب ہو جاؤں. جی دوسرے دن ہوئے, علی تم نے زہرا کو کیسا پایا؟ کہ یا رسول اللہ میں نے جناب زہرا کو اپنی عبادتوں میں مددگار پایا. اپنی عبادتوں میں مددگار پایا. زہرا کو ہم نے اپنی عبادتوں میں مددگار پایا, اور پوری زندگی میں کبھی شوہر سے شکایت نہیں کی. جو شکایت کے قصے کتابوں میں آتے ہیں وہ رسول کی بیٹی کے شان کے لائق نہیں ہیں. یہ بدعت رسول ہے, تیری بیٹی نہیں ہے. خیبر جب فتح ہوا, یہ رسول اللہ کا طریقہ تھا, جو فاتح ہوتا تھا مین آف دا بیٹل, مین آف دا میچ جس کو کہتے ہیں, مین آف دا بیٹل, اس کو سب سے زیادہ مال دیا جاتا ہے. خیبر میں تو صرف علی علی تھا کیا علی. اور پہلی بار علی مرتضیٰ نے کہا تھا سمتنی امی حیدر, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. علی کو مال ملا, لے کے آئے,
سیدہ فاطمہ زہرا کہتی ہیں خیبر کی فتح کے بعد ہم نے پیٹ بھر کے خرمے کھائے. خرما کہتے ہیں سوکھی کھجور. اللہ, ہم نے پیٹ بھر کے خرمے خیبر فتح کے بعد کھائے. سب سے زیادہ مال علی کو ملا. ہر گھر میں مال بٹا. ہر بچے کو نئے جوڑے ملے. ہر گھر کی خاتون کو نئی چادر ملی. بچے نئے جوڑے پہن کے باہر مسجد نبوی کے سامنے کھیل رہے. حسنین پرانے کپڑوں میں. بچوں نے پوچھا کیا تمہیں حیدر نے نئے کپڑے نہیں دیے؟ اس لیے کہ ابھی تک یہ بات پھیلی نہیں تھی کہ حیدر ہے کون. کہا حیدر نے نئے کپڑے نہیں دیے, ہمیں تو نئے دیے. دونوں شہزادے دوڑے ہوئے آئے. کہا امی جان بابا نے سب کو نئے کپڑے دیے, ہمیں نئے کپڑے نہیں دیے. کہا بابا آئیں گے تو پوچھ لینا. علی مرتضی اندر تشریف لائے. دونوں بچے دوڑے ہوئے گئے. بابا پورے مدینے میں بچوں نے نئے کپڑے پہنے ہیں, ان کے یہاں خرمے ہیں, لوگ کھا رہے ہیں. بابا ہمیں نئے کپڑے نہیں ملیں گے؟ جناب زہرا اسی پرانی چادر میں, بچے اسے پرانے کپڑے میں. علی مرتضیٰ نے چہرہ جھکا لیا, سر نیچے ہوا. زہرا نے کہا کیا ہوا علی, مال تو بہت ملا. لائے نہیں؟ کہ میں لا تو رہا تھا, مدینے کے فقراء مل گئے. زہرا میں نے سب کچھ تقسیم کر دیا. ناراض مت ہونا. زہرا نے کہا اگر فقراء کے ملنے کے بعد بھی مال گھر میں لاتے تو میں ناراض ہوتی. علی میں تجھ سے راضی ہوں. میں نے اللہ کی عبادت میں زہرا کو مددگار. کہتے دوپہر کا وقت ہے, شہزادے 2 دن سے بھوکے. 2 دن ہو گئے, کچھ کھایا پیا نہیں. چلا نہیں جا رہا ہے. بی بی پاک نے کہا علی کچھ یہیں سے لے آؤ. باہر گئے, مزدوری کی, کٹے اٹھائے, بوجھ. 2 روٹی لے کر کے آ رہے تھے. راستے میں صحابی رسول مل گئے, جابر ابن عبداللہ الانصاری. کہ جابر اتنی دھوپ میں کہاں جا رہے ہو؟ سخت دھوپ میں کوئی باہر نہیں نکلتا, جب سخت گرمی کے دن ہوتے ہیں عرب میں. جابر کہاں جا رہے ہو؟ میں کہتا ہوں یا علی آپ تو پوچھ رہے ہیں جابر کہاں جا رہے ہو, آپ کو کسی نے پوچھا؟ علی اتنی دھوپ میں تم کہاں نکلے؟ کہ نہیں میں مشکل کشا ہوں, میں حاجت روا ہوں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ہمارے دروازے پہ آئی ہے نا. میں رسول خدا کا پروردہ ہوں. اللہ اکبر. کہ یا علی میرے بچے بھوکے ہیں, میں ان کی رزق کے تلاش میں نکلا ہوں. کل سے کچھ کھایا نہیں. کہ اپنے پہلو سے 2 روٹی نکالی, علی نے ہاتھ میں دیا. کہا جا اپنے بچے کو کھلا دے. پلٹ کر کہا جابر نے یا علی آپ کے بچے وہ بھی تو بھوکے ہیں نا. علی مرتضیٰ نے کہا انہیں بھوکے رہنے کی عادت ہے, وہ 1 دن اور صبر کر لیں. وہ 1 دن اور صبر کر لیں. گھر میں آئے, آنکھیں جھکی ہوئی ہیں, چہرے پہ شرم ہے. داخل ہوئے. جناب زہرا نے کہا یا علی کچھ لائے؟ کہ زہرا مجھے معاف کرنا, میں لا تو رہا تھا مگر ایک بھوکا مل گیا. اس کے بچے بھوکے تھے. ناراض مت ہونا, کل میں خود محنت کر کے لاؤں گا. زہرا نے کہا علی میں ناراض نہیں ہوں, اگر بھوکا مل جائے اس کے بعد بھی روٹی لے آؤ تو زہرا ناراض ہوتی. اللہ رب العزت ہمیں جناب فاطمہ زہرا کا صدقہ عطا فرمائے, ہمیں علی مرتضیٰ کا صدقہ عطا فرمائے, اہل بیت اطہار کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والسلام. Subscribe this channel. Press the bell icon. ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے جامع وارثیہ کو سبسکرائب کریں.